جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب کون سے آج کے سوالات موصول ہوئے؟ جی مفتی صاحب، آج کا پہلا سوال ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو کون سا صدقہ نکالنا شرعاً افضل ہے؟ اس بارے میں مفتی صاحب میری رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور مصیبت جو ہے یہ صدقہ سے آگے نہیں نکلتی۔ اور ہمارے ہاں صدقات دینے کے حوالے سے بھی بہت ساری عجیب طرح کی رسومات پائی جاتی ہیں۔ میں ان کو رسومات اس وجہ سے کہوں گا کہ نہ بھی علم ہو تو ہم جناب وہ ایک بھیڑ چال جس کو کہہ لیں وہ بنی ہوتی ہے، اور اسی جانب سارے کے سارے لوگ بغیر کسی دلیل کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ہر معاملے کے اندر ہمیں ایسا کرنا چاہیے، علماء سے استفادہ کرنا چاہیے۔ صرف اور صرف علماء طلاق کے مسائل یا نکاح کے مسائل بتانے کے لیے نہیں، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، بلکہ ہر معاملے کے اندر، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، ہمیں علماء کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ صدقہ کے حوالے سے یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس چیز کی امت مسلمہ کو ضرورت ہو وہ صدقہ نکالنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں آپ کو۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے مبارک ظاہری دور کے اندر لوگوں کو پانی کی بڑی ضرورت تھی، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے پانی کا کنواں خرید کر تو اس کو وقف کر دیا۔ بڑے مہنگے داموں آپ نے اس کو خریدا اور وقف کر دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے، چونکہ عرب کے اندر پانی کی قلت تھی، اس وجہ سے ایسا صدقہ جو ہے وہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ ہم نے جب وہاں سے دلیل پکڑی تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہر جگہ پر جناب پانی کی سبیل لگا دی اور نلکے لگوا دیے۔ ظاہر ہے کنویں کا تو دور آج کل ہے نہیں، نلکے لگوا دیتے ہیں اور پانی کے کولر رکھوا دیے۔ ایک جگہ پہ پڑا کولر، اس جگہ پہ ہی 10 اور کولر لگوا دیے جاتے ہیں۔ وہ بھئی وہاں پر اب پانی کی تو ضرورت ہے نہیں، وہاں پر ضرورت ہے لوگوں کو اگر میڈیکل کی، تو وہاں پر میڈیکل کی سہولت فراہم کرنا یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور پھر اگر کسی نے کہہ دیا سر صدقہ جس کو کہتے ہیں، عام زبان میں قاری صاحب بولتے ہیں سر صدقہ دو جی، تو ہمارے ہاں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نا بکری کا، مرغی کا یا اس طرح کا سر لے کر تو وہ صدقہ کے لیے کسی غریب کو، مسکین کو، چاہے وہ سری کہہ لیں، اس کو سر کہہ لیں، وہ اس کو پسند نہ بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں جی یہ صدقہ کے طور پر رکھ لیں۔ بھائی یہاں پر جو سر صدقہ کہا جاتا ہے نا یا سر صدقہ، یہ جز بول کے کل مراد لیا جا رہا ہے کہ جب کسی کا سر بولا جاتا ہے تو اس سے مراد پورا جانور ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی جانور ہے اس کو ذبح کر کے تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں قریبی رشتہ داروں میں کون ایسا جناب کوئی مسکین ہے، غریب ہے، حاجت مند ہے، اس پر صدقہ کریں۔ اور وہی اصول آپ نے مد نظر رکھنا ہے جناب کہ جس چیز کی ضرورت ہو، کپڑوں کی ضرورت ہے تو کپڑے اللہ کی راہ میں خرید کر سلوا کر اچھے کپڑے دیا کریں۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کر دو۔ تو محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ بھی افضل صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ جو دینی طلباء ہیں، دین کا حصول کر رہے ہیں، ان پر صدقہ کریں۔ یہ صدقہ کرنے کا بھی ثواب ہوگا اور صدقہ جاریہ ہوگا، جہاں جہاں تک ان کی آواز پہنچے گی، قرآن و سنت پڑھیں گے، پڑھائیں گے، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، راوی پہ گئے اور دیکھا جناب کہ اطراف میں لوگ کھڑے ہیں، ہاتھوں میں شاپر، شاپنگ بیگ کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو نام دیتے ہیں، تو اس کے اندر ہم نے دیکھا جناب صدقے کا گوشت ہے، گاڑی کے چاروں ٹائروں کے اوپر لگایا اور اس کو پھینک دیا۔ بھئی یہ ذرا سوچیں کہ وہ جو گوشت تھا، کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور کیا کہ وہ گوشت کیسا تھا؟ اور پھر بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ گوشت قبرستان میں پھینک کے آئیں جناب اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ انڈا جناب آپ سر سے وار کے پھینک دیں،
بھئی وہ پھینکنے کا کیا فائدہ؟ یہ ساری کی ساری چیزیں غیر شرعی ہیں، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قبرستان میں چیز پھینکنا اور پھر اگر چیل کووں کو کھلانا مقصود ہو تو وہ تو حرام پرندے ہیں، ان پر تو صدقہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں آپ نے حلال پرندوں کی نیت کر کے کچھ صدقہ نکالا، اس میں سے حرام پرندے بھی کھا لیں تو آپ کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ دیکھا گیا ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ راوی پر جو شاپنگ بیگ کے اندر جو گوشت پڑا ہوتا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے تحقیق کی۔ جب اس شاپر کو کھولا دیکھا تو اس کے اندر قاری صاحب سپنج تھا، اور اس کے اوپر سپنج آپ سمجھتے ہوں گے یہ کس کو پلاسٹک کے بھی بنے ہوتے ہیں، پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں، بعض فوم کے بنے ہوتے ہیں، اس کے اوپر رنگ لگایا ہوا تھا۔ اور چیل بھی سوچتی ہوگی کہ لاہوریوں نے تو ہمیں بھی نہیں چھوڑا فراڈ کے حوالے سے۔ بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جن چیزوں کی عوام کو، انسانیت کو، بالخصوص مسلمانوں کو حاجت ہو، ضرورت ہو، وہ صدقہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں بعض زیادہ عاملین کو فضیلت دیکھا ہے کہ وہ نا سر پر 3 مرتبہ وارتے ہیں گوشت کو یا سیری وغیرہ کو، پھر اس کے بعد پھینکتے ہیں، بعض مرتبہ 7 مرتبہ وار کے پھینکتے ہیں، تو وہ کوڑا کرکٹ میں پھینک دیتے ہیں یا کہیں کھلے میدان میں، تو یہ ضروری ہوتا ہے وارنا؟ ایسی صورتحال کے اندر پہلی بات تو یاد رکھیں کہ مال کا ضیاع ہے، یعنی یہ ایک گوشت کا یا اس سر صدقہ کا، سر صدقہ کا ضیاع ہے، اس کو ضائع کرنا ہے، پھینکنا نہیں چاہیے۔ کسی غریب کو دے دیں، کوئی کھائے گا تو دعائیں دے گا، نہ بھی دعائیں دے تو اس کے جسم کا جو جز بنے گا وہ آپ کے لیے دعائیں ہوں گی۔ اور آپ کا دوسرا یہ سوال ہے کہ کیا سر سے وارنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہوتا جناب، یہ ایسے ہی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ جب آپ نے نیت کر لی صدقہ کی تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ثواب ملے گا، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وار دیتے ہیں تو عاملین حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم جنوں کی خوراک انہیں بنا رہے ہیں، اس لیے ہم کھلے میدان میں پھینکتے ہیں تو جن آ کر اس کو کھا جاتے ہیں۔ پہلے انسانوں کی خوراک پوری کر لیں جناب، جنات کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے۔ جنات کی خوراک ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ ہمارے اوپر انسانیت کے حوالے سے ان کو خوراک پہنچانا اور جو حلال پرندے ہیں، حلال جانور ہیں، ان کو خوراک دینا جو بھی ہماری ذمہ داری میں۔ اور یاد رکھیں کہ جس جانور کو آپ نے گھر کے اندر باندھا ہوا ہے، پنجرے میں رکھا ہے یا کسی جگہ پر بھی، اس کی خوراک آپ کے اوپر لازم ہے۔ اگر کوئی ویسے جانور پھر رہے ہیں تو آپ کا ان کو دانہ دن کا ڈالنا یا کوئی بھی چیز ڈالنا یہ صدقہ کے زمرے میں آئے گا۔ مفتی صاحب اگلا واٹس ایپ پر ہمیں وائس نوٹ موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں، سنیے گا۔ السلام علیکم، میرا نام عامر ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ یہ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ نفلی عبادت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کیا کر سکتی ہے؟ جی مفتی صاحب، اس بھائی نے پوچھا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفلی عبادت کر سکتی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ایک اصول یاد رکھنا ہے کہ جو فرضی عبادت ہوتی ہے، یعنی ایسی عبادت کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے، اس کے اندر اگر کوئی روکے بھی تب بھی اس کا پورا کرنا، اس کا ادا کرنا خاتون پر بھی مرد پر بھی لازم ہے، اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو نفلی عبادات ہیں جن کے ماتحت آپ کام کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی کے ہاں ملازمت کر رہے ہیں یا بیوی ہے تو خاوند کے حوالے سے اگر وہ اجازت نہ دیں